مجھے آج اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم اپنی روایات بھول گئے. ماضی کی جتنی بھی ہمارے روایات تھے ہم بھول گئے. خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم چل رہے ہیں. کیوں جانتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے یہ صوفیہ اکرام سے آیا ہے. صوفیہ اکرام کا اس میں بڑا کردار رہا ہے. دیکھیں کئی جگہ پر تبلیغ اسلام الگ الگ انداز سے پہنچی. میں مانتا ہوں کہ اسلام ہندوستان میں صحابہ کے دور میں ہی آ چکا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آ چکا تھا, لیکن اتنا پھیلا نہیں تھا, چند جگہوں پر تھا. لیکن کثرت سے جو پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے. سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ, محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ, مخدومان ماررا, مخدومان کچوچھا, مخدوم علاء الدین پنڈوی, مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, مخدوم جہانیاں جہاں گشت حضرت شاہ عالم قطب عالم. یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جو تصوف کے راستے سے اسلام ہندوستان میں لائے. اب یہاں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم بہت چینج ہو چکے آج. ہم جو ہے صرف چھلکوں پر رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم چھلکے ہمارے پاس رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم آج جلسے اور تقریروں میں ہیں, لیکن یہ تقریریں کس لیے ہوتی تھی جانتے ہیں آپ؟ ایک بھولے بھٹکے بندے کو قریب کر کے سمجھا کر کے اس کو ذکر الہی کی طرف لانے کے لیے تقریر ہوتی تھی. ابھی جیسے اس سنت پر ادا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں, ابھی ہمارے ذکر کی مجلس ہونا ہے, میں اس ذکر کی مجلس کے تک آپ کو پہنچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو صوفیہ اکرام کے جو بیانات ہوتے تھے اسی لیے ہوتے تھے. اب بیانات رہ گئے, ذکر ختم ہو گیا. تصوف کی روح تھی وہ غائب کر دی. خانقاہیں ہیں آج بھی, خانقاہوں میں سے یہ سارے ریت رواج ختم کر دیے گئے, کیونکہ بہت سارے خانقاہ الا ماشاء اللہ, سب کی بات نہیں کرتا ہوں, اب خامخواہ ہو گئے ہیں. پیر پیر بنے ہوئے ہیں, منگل بنے ہوئے ہیں. وہاں پر صرف پیروں کا حال یہ ہے دیکھا. پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پیروں کا ٹاپک پھر شروع ہوا, اس لیے کہ نقصان بھی انہی سے ہو رہا ہے. جتنا فائدہ مشائخ اور پیران اعظام سے دین کو ہوا ہے اتنا نقصان بھی ان سے ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے بتانا ضروری ہے. اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر مریض کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر موت کا کنواں بن جائے گا, یہ ڈاکٹر تیری صحت کا طبیب ہے. اسی طرح سے میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں میرے عزیزو, ورنہ مجھے پرسنلی کسی بھی پیر سے اس طرح کی الرجی نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار یہاں پر لاؤں. جو پیر ہے نہیں ہم تو اس کو خاطر میں لاتے بھی نہیں, لیکن جو لباس اوڑھا جاتا ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں سب جگہ اکثر خانقاہوں میں لینا بینک ہے, اور جو آئے وہ سب وہاں جمع کرے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سب ان کا سارا مال دولت ساری چیزیں اس پر قبضہ کر کے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جائے, یہ پیر ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں, مارحرہ مطہرہ میں اعلیٰ حضرت جہاں سے بیعت ہوئے تھے 12 سال تک مجاہدہ کراتے تھے خانقاہ میں رکھ کر کے, تب خلافت دیتے تھے. 10 سال 11 سال 12 سال, اور الگ الگ انداز کے ذکر کرائے جاتے تھے. ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا, بھوکا رکھا جاتا تھا, اور اگر کوئی یہ برداشت نہ کرے تو اسے کہتے تھے خدا حافظ آپ جائیے, اس راستے کے آپ مسافر نہیں. سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں, ان کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی خلافت چاہیے ہم کو, اور تصوف کے سلوک کے راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں. کہا آپ آج ہی تو آئے, مہمان ہیں آپ, آج رہیے کل بات کریں گے. ان کو گھر پر ٹھہرائے, خانقاہ میں کمرے بنے ہوتے تھے. خادم سے کہا کہ مچھلی بھون کر کے اچھی طرح سے فرائی کر کے ان کو پیش کرنا, خوب مچھلی کھلاؤ, باقی کچھ بھی مت کھلاؤ, آج یہ ہمارے مہمان ہیں. خادم سے کہا لیکن پانی مت دینا. اس نے مچھلی خوب کھلایا, پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا. پیر و مرشد نے کہا تھا مچھلی کھلا کر کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دینا اور تم چلے جاؤ. رات کو مچھلی کھلایا انہوں نے, پیٹ بھر کر مولانا صاحب نے مچھلی کھائی, اور پانی نہیں ملا. وہ چیختے رہے, چلاتے رہے. مچھلی جب پیٹ میں جاتی ہے تب بھی پانی مانگتی ہے, بہت تیز پیاس لگتی ہے, کیونکہ وہ پانی میں رہنے والی چیز ہے. جب پیٹ میں جاتی ہے تو تب بھی اسے پانی کی ضرورت ہے. وہ تڑپنے لگے,
پکارا پکارا پکارا، کوئی نہیں آیا، چلانے بھی لگے یہ کون سی مہمان نوازی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بیچارے رات بھر اسی طرح پیاس کی شدت میں تڑپتے رہے، صبح ہو گئی، پارا گرم تھا، صبح کے وقت خادم نے دروازہ کیا کھولا کہ اس پر حملہ کر دیا، کہا کہ یہ بھی کوئی مہمان نوازی ہے، یہاں پر لا کر کے مچھلی کھلایا، پانی نہیں دیا، میں رات بھر تڑپتا رہا، کہاں ہیں حضرت تمہارے؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے، سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ، وہ چیختے چلاتے ہوئے آئے، کہا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے ہمارے ساتھ، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ بس حضرت نے فرمایا نرم ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد ان کو پانی پلایا گیا، ان کو نذرانہ دے کر کے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کل رات کیا ہوا؟ کہا اس راستے کی پہلی پیاس برداشت نہیں کر سکی، اور ذکر کے اور خلافت کے بوجھ کو کیسے اٹھا پاؤ؟ اب خلافت اتنی آسان کر دی گئی کہ ہول سیل مل رہی ہے، ایک کی لینے جاؤ 10 کو دے دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اولیاء کاملین کے میں بات کہاں سے چھیڑا ہوں، میری بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کم سے کم مغز تصوف کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام آیا ہی اس راستے سے تھا۔ جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کی تلقین کرتے تھے، اتنے اذکار تمہارے گھر گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی، گھر گھر میں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ہی یا ان کے بعد غالباً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مجھے خیال نہیں پڑتا ہے، اورنگزیب ہاں چونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے، ان کے زمانے میں ایک بزرگ یا محبوب الہی ہوں جو بھی ہوں، دلی میں وہ اپنے چند مریدین کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمہ جانتے ہیں نا، ٹینٹ، 4 کونوں کو باندھا جاتا تھا زمین سے، زمین میں کوئی موٹا سا کیل گاڑ کر کے اس پہ خیمے کی رسیاں گاڑ کر کے رکھتے تھے۔ یہ عارضی ٹینٹ جیسے آدیواسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ باندھتے، وہ بزرگ دلی میں خیمہ باندھ کر کے اپنے مریدین کو تلقین کر رہے تھے، اور وہاں سماج کی محفل چل رہی تھی، محفل سماع۔ محفل سماع کا مطلب یہاں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، ڈانس کرنے کو رقص کرنے کو سمجھتے ہیں محفل سماع۔ بے وقوفو، تم نے اولیاء کاملین کی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں۔ قوالی جس طرح سے رقص اور ڈانس کر رہے ہیں، یہ محفل سماع نہیں۔ محفل سماع تو وہ تھی کہ ان کو اگر چاقو بھی مار دی جاتی تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی۔ محفل سماع میں کیونکہ جو حقیقی کلام پڑھے جاتے تھے اور صاحب جو پڑھنے والے ہوں باشرہ ہوتے تھے، محفل میں بیٹھنے والے اہل دل ہوتے تھے، یا نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور سماع سے کہاں لطف آئے گا؟ ہاں یہ ان لوگوں کو دیکھیں آپ، یہ جتنے بھی جھومتے رہتے ہیں، ہا ہو کرتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھو، دیکھو کوے کی طرح بیٹھے رہیں گے۔ میاں اللہ کا کلام تیرے دل پہ اثر نہیں کیا، ایک آدمی ایک شاعر کی بات پر تو جھومنے لگ گیا، کیسی نا انصافی ہے، کیسی نا انصافی ہے۔ جو تیرا خالق بیان کر رہا ہے وہ کلام ربانی، کبھی سننے کا دل نہیں کرتا تجھے؟ قرآن مقدسہ سنتے ہونا یہ چاہیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں اشعار اردو کے سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم جھومتے ہیں، لیکن یہ اس کو جو سماع کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ سماع کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اصلی سماع، دلی کے وہ بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سماع میں مشغول تھے۔ سماع ایک طرح کا ذکر الہی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی اشعار میں۔ بادشاہ وقت کا ایک نگران تھا، وہ بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کہیں پر بھی طبلے بج رہے ہوں، باجے بج رہے ہوں، یہ سب ان کے ہاں الاؤڈ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ شریعت کے بہت پابند تھے، تو ان کے نگراں نے پولیس کو حکم دے دیا کہ دیکھو اس میں ایک فقیر بیٹھا ہے، 10-12 مریدین ہیں، یہاں سماع چل رہا ہے، اس کیا کریں؟ انہوں نے حکم دیا کہ 4 رسیاں کاٹ دو، خیمہ ان کے اوپر گر جائے۔ لکڑیوں کا خیمہ ہوتا تھا۔ پولیس گئی، ان کی 4 خیمے کے جو رسیاں تھیں سب کو کاٹ دیا، 4 رسیوں کو کاٹا۔ وہ خیمہ جو ہے اسی طرح سے ہوا میں معلق رہا، ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی نہیں گرا، کسی پر نہیں گرا۔ تب اس نگراں نے بادشاہ کے جو نگراں تھے انہوں نے کہا چھوڑ دو اس جماعت کو، یہ حقیقی سماع میں مشغول ہے،
حقیقی ذکر میں مشغول ہے۔ ذکر الہی کی برکت یہ ہے میرے عزیزوں کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اگر آپ صحرا میں کھڑے ہو کر، میدان میں کھڑے ہو کر ذکر کے اس مقام کو جب پہنچیں گے، تب کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں گے ذکر کے موقع پر۔ ہاں، لیکن زبان میں وہ تاثیر آنی چاہیے۔ وہ کب آئے گی؟ جب دل پاک ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک حوض ہے اور ٹوٹیاں ہیں۔ حوض میں گندا پانی ہو تو ہر ٹوٹی میں سے گندا پانی نکلتا ہے، حوض میں پاک پانی ہو تو ہر ٹوٹی سے پاک پانی۔ یہ دل حوض ہے، اس کو پاک کرو گے تو ہاتھ سے بھی اچھے کام ہوں گے، آنکھ سے بھی اچھے، منہ سے، زبان سے بھی اچھے، پیروں سے بھی اچھے کام ہوں گے۔ یہ سب ٹوٹیاں ہیں، اور یہیں اگر ناپاکی بھری ہے تو زبان کھلے گی تو غلاظت، آنکھ اٹھے گی تو غلاظت، ہاتھ اٹھے تو غلاظت۔ یہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ دل کے اندر موجود ہے۔ اس دل کی پاکی اشد ضروری ہے۔ دو چیزیں میں نے بتایا، اس دل کی زمین کو نرم کرنا ہو، پاک کرنا ہو، ذکر الہی کی بارش ہونی چاہیے یا شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی ہونی چاہیے۔ بس یہ دو چیزیں دل کو پاک کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزوں سے آج ہم عاری ہیں، نہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور نہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہم کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم 100 رکعت اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ کسی اہل دل کی بارگاہ میں 1 منٹ کا وقت گزارو، کیونکہ یہاں دلوں کی پاکی ہوتی ہے۔ وہاں شیطان غرور لاتا ہے، تکبر لاتا ہے تمہاری عبادتوں کا۔ خیر، ہم یہاں پر، میں آج جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک آپ کے اندر چینجنگ یہ لانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی بھی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی دیا ہے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے تو دن میں 3 بار کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر میں کھا رہے ہیں، رات میں کھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کھانا چھوڑ دیں تو چکر آ کے گرنے لگ جاتے ہیں۔ یا کچھ لوگ برداشت کرتے ہوں گے، 2-3 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، پھر دوسرے دن دیکھو کیا حالت ہوتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، ہاتھ پیر جھومنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جسم کو ایک دن میں بھوکا رکھوں تو یہ اتنی کمزوری آتی ہے، اس روح کو کئی سالوں سے بھوکا رکھو، پھر اس روح کا مقام کہاں ہوگا آج؟ روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں ہم سے زیادہ محنت ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں جو تپسیا کرتے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھو یہ جو تپسیا کرتے ہیں کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے، وہ یہی جملہ کہیں، آتما کی شکتی حاصل کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بے دین ہیں، باطل طریقے سے وہ آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، لیکن روح کی طاقت کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے۔ تمہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے طریقے بتائے ہیں، تمہاری روح پاورفل کیسے ہوگی، طاقتور کیسے ہوگی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں، ایک بھاری بھرکم، ظاہر سی بات یہ ڈیسک کبھی 2-3 لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں، ایک آدمی کو اٹھانا ہو تو وہ طاقتور ہونا چاہیے، طاقتور آدمی یہ اٹھائے گا۔ ایک یہ چھوٹا سا ڈیسک ہے، میں اس سے بڑی چیز کی بات کروں، ایک ایسا تخت ہے کہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اتنا ہی موٹا ہے، اور اس پہ سونے چاندی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس تخت کو اس زمانے کے 80 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک امتی نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے بارگاہ سلیمانی میں پیش بھی کیا۔ یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں، قرآن کا ہے، 19ویں پارے میں